جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آئے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا، مجھے تیری شہادتوں سے ایسی شادمانی ہوئی جیسے ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا، تیری راہوں پر چلوں گا، لحاظ رکھوں گا۔ میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ کلام زندگی پروگرام میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، سب کو سلام کہتا ہوں۔ بڑی امید اور یقین کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ خدا کا کلام آپ تک پہنچاتا ہوں۔ یہ اس کا رحم ہے، اور شکر گزار ان سب کا جو میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی دعا کا جواب ہے کہ یہ خدمت جاری ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے گا۔ آج خدا کے حضور یہی میری فریاد ہے کہ ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ تیری شریعت کے عجائب دیکھیں، تیری محبت کے کرشمے دیکھیں۔ کتنا پیار کرتا ہے تو، کتنا بڑا خزانہ تیرے ہاتھ میں ہمارے لیے ہے۔ ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم اسے پہچان سکیں، لے سکیں، تیرا شکر کر سکیں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، آپ جہاں بھی ہیں اس کی نظر کے سامنے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ خدا ان کے کلام کو سننے سے آپ کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہو، ایک نیا یقین پیدا ہو، ہمت ہو جائے، اور آپ اس کی طرف دیکھیں جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں ہماری نظر ہے، اس دنیا کے حالات پر، عجیب عجیب خیالات پر۔ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں؟ جان گھبراتی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے ان کے لیے جو اس بات کو پہچان گئے ہیں کہ کس کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں خزانے ہیں، ایسے خزانے جو لوٹے نہیں جا سکتے، چھینے نہیں جا سکتے، برباد نہیں کیے جا سکتے۔ خزانے ہیں اس کے پاس۔ خدا یسوع مسیح کے کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں، اچھی چیزوں کا خزانہ، چیزوں کا خزانہ، اس اعتبار سے خداوند اپنے لوگوں کو جو اس کی طرف دیکھتے ہیں عجیب طریقے سے ان کو برکتیں دیتا ہے۔ ہیں ایسے خزانے، شکر ہے اگر آپ کو خدا نے دولت بخشی ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے
کہ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا، جس کا تعلق روح سے ہے، روحانی خزانے۔ اور اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کچھ دیر سے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ان خزانوں کے بارے میں خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں جن کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ ہر ایک اچھی بخشش اور ہر ایک کامل انعام اوپر ہی سے ہے۔ وہ بخششیں کامل ہیں، اوپر سے ہیں، اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ ان کے وسیلے سے ایمان لانے والے کی زندگی میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، عجیب کام ہوتے۔ تو انہیں ہم نے خزانہ کہا ہے کیونکہ ان کو خزانہ کہا گیا ہے۔ خدا کی پہچان کا خزانہ، خدا کی محبت کا خزانہ، ایمان کا خزانہ، طرح طرح کے خزانے ہیں۔ ایک اور خزانہ ہے جسے خوشی کا خزانہ کہا گیا ہے۔ وہ خدا کی خوشی کا خزانہ ہے، عجیب خوشی ہے۔ خدا کی وہ خوشی ہے جو بے مثال ہے۔ اس خوشی میں مسیح کے کلام کا کمال ہے، اور اس خوشی کے پیچھے روح القدس کی قدرت کا جلال ہے۔ اس کا ذکر میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک عجیب قسم کی خوشی ہے جو خدا بخش دیتا ہے، جو آسمان سے بخشی جاتی ہے، اس دل میں اتار دی جاتی ہے جو خدا کی محبت پر ایمان لے آیا ہے۔ یہاں لکھا ہے ان ایمانداروں کے لیے جو مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ستائے جا رہے تھے، مٹائے جا رہے تھے، نفرت تھی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے۔ کس وجہ سے؟ کہ زندگی میں گناہ کوئی نہیں تھا، کسی کا نقصان نہیں پہنچاتے تھے، صرف اسی لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا محبت ہے، خدا گناہ گاروں کو بچا لیتا ہے، اس نے ہم پر رحم کیا ہے، دیکھو اس نے ہماری زندگی میں کیسی تبدیلی پیدا کی ہے، یہ خدا کی محبت آپ کے لیے ہے، یہ کہتے تھے۔ وہ اس محبت کو وہ پیش کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگ انہیں نفرت کرتے تھے۔ آپ کو کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے بتا دیا تھا، میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے نفرت کریں گے، عدالتوں میں لے جائیں گے تمہیں، اور عجیب بات یہ کہ جو تمہیں مروائے گا وہ خوش ہوگا، وہ سوچے گا کہ وہ خدا کی خدمت کرتا ہے، خدا خوش ہوگا اس بات سے۔ یہ سب کچھ خدا یسوع مسیح نے بتا دیا تھا۔ اب یہ جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے، اگرچہ اس وقت نہیں تھے جب خدا یسوع جسم میں تھا، لیکن سن کر انجیل سن کر ایمان لائے ہیں۔ اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو۔ محبت دیکھ کے ہوتی ہے، کچھ دیکھ کے انسان محبت کرتا دوسرے سے۔ یہ اندیکھی محبت کیسی ہے؟ اس سے تم بے دیکھے محبت کرتے ہو۔ خدا نے ہم سے کچھ دیکھ کر محبت کی ہے، یہ دیکھ کر کہ مجھ سے اس لیے محبت کی کیونکہ اس نے یہ دیکھ لیا کہ اگر وہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا تو مجھ سے کوئی محبت نہیں رکھے گا۔ کون گناہ گار سے محبت رکھتا ہے؟ ہم بغیر دیکھے، مسیح کو دیکھا نہیں ہے، جسم میں نہیں دیکھا ہے، بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ بغیر دیکھے اور پھر دکھ اٹھا رہے۔ اس محبت کا ذکر ہے خدا کے کلام میں۔ یہ خزانہ ہے، ایک عجیب خزانہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا کہ خدا کا بندہ داؤد اس کے بارے میں کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ پھر ایک جگہ کہہ رہا مجھے تیری شہادتوں سے ایسی شادمانی ہے جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ دولت خدا کی طرف سے برکت ہے، اس سے بھی خوشی حاصل ہوتی، لیکن یہ اور خوشی ہے۔ دولت کی خوشی یہیں تک ہے، یہ وہ شادمانی ہے جو شروع تو ہوتی ہے مگر کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دیکھو ایک اور جگہ
اسی خوشی کا ذکر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ خوشی کا خزانہ ہے جو خدا دینا چاہتا ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے کیسے حالات میں ہے یہ. تو یوں نہ کہہ دے کہ میرے حالات تو دیکھو تو میرے کیا ہوا میرے ساتھ. تو جس خوشی کا ذکر پطرس کے خط میں سے میں نے آپ کو پڑھایا تھا، سنایا تھا، وہ لوگ ہیں جو دکھ اٹھا رہے ہیں مسیح کی خاطر، مگر اتنی محبت ہے کہ بغیر دیکھے اس پر ایمان لائیں. اس لیے ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری. کون بیان کر سکتا؟ عقل کہاں اس بات کو مانے گی کہ ایک آدمی سخت مصیبت میں ہو اور خداوند کی خوشی میں مسرور ہو. یہاں لکھا ہے چوتھا زبور ہے. بہت کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا، مذاق اڑاتے ہیں. آئے خداوند تو اپنے چہرے کا نور جلوہ گر فرما، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے. میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا، سو رہوں گا، کیونکہ آئے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے. کہتا ہے خوشی ہے دنیا میں لوگوں کے پاس غلے کی وجہ سے، بہت ان کے پاس کھانا پینا ہے، میں عیش و عشرت کا سامان ان کے پاس بہت ہے، دولت ہے، عشرت ہے، حکومت ہے، سبھی کچھ ہے. کہتا لیکن جو خوشی خداوند تو نے مجھے دی وہ اس سے بہت زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے. تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی. کیا بات ہے، میں سلامتی سے سو رہوں گا، مجھے سلامتی بخشی ہے تو نے، مجھے معلوم ہے میں سلامت ہوں، میں محفوظ ہوں، سو رہوں گا. تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے، مصیبت کے وقت تو خود مجھے اطمینان بخشتا ہے. مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. یہ کیسی خوشی ہے؟ یہ ہے خزانہ خوشی کا جو خدا کے کلام میں پیش کیا جاتا ہے. میری بیٹی مت ڈر، میں تیرے آنسوؤں کو دیکھتا ہوں اور تجھے یہ معلوم نہیں، یہ خدا یسوع کہتا مجھے معلوم نہیں کہ میں نے یہ باتیں تم سے اسی لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. پھر یہ زبور میں 5 میں لکھا لیکن وہ جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سدا خوشی سے للکاریں کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہماری حمایت کرنے والا، ہماری طرف سے بولنے والا کوئی نہیں ہے. ارے ہماری شفاعت کرنے والا زندہ ہے ہماری شفاعت کرنے والا. یہاں اس کا پاک روح ہماری شفاعت کرتا ہے. وہاں تخت عدالت کے سامنے ہمارا شافی زندہ ہے. آج ہم تخت عدل کے سامنے نہیں جاتے ہیں، لکھا فضل کے تخت کے سامنے ہم جا سکتے ہیں. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. جو تجھ پر بھروسہ رکھتے شادمان ہوں، سدا خوشی سے للکارے کیونکہ حمایت تو ان کی حمایت کرتا ہے. جو تیرے نام سے محبت رکھتے تجھ میں شادمان رہیں. اس سے محبت رکھ کے لکھا ایسی خوشی مناتے ہیں جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے. عجیب قسم کی خوشی ہے یہ خدا یسوع مسیح کی. دیکھو اس کا بیان پہلا پطرس، اس میں سے میں پڑھ کے سناتا ہوں. اس کا پہلا باب ہے. بہت ساری باتیں اس خوشی کے بارے میں بتائی گئی ہیں، خاص طور پر یہ حصہ کہ اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہیں جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے. خدا یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ خوشی کا خزانہ ہے جو خدا یسوع مسیح بخشتا ہے، اور جس کے پاس یہ خوشی بخشی گئی ہے. لوگ تو حیران ہو کے کہتے ہیں یہ ہنس کس بات سے رہا، خوشی کس بات کی منا رہا، ان کے پاس ہے تو کچھ نہیں. دیکھ نظر ان کا حال دیکھو، ان کا حلیہ دیکھو، ان کی حالت دیکھو، خوش ہیں بڑے. یہ خوش کیسے رہ سکتے ہیں لوگ؟ یہ خوشی لوگوں کو پریشان کرتی. لوگ سوچتے ہیں خوش کس بات سے، اس کا رہا تو کچھ نہیں، ہم نے اس کا سارا برباد کر دیا. یہ اب بھی گا رہے ہیں، اب بھی گاتے ہیں، رو رو کے گاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں شادمانی بخشی ہے. کس بات کی شادمانی ہے یہ؟ کس بات کی خوشی ہے
یہ کیسا خزانہ ہے خوشی کا، اس کا بیان سنیے آپ. اس میں کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں کہہ رہا، یہ تو ہو رہا ہے، ہوتا ہے، 2000 برس سے ہو رہا ہے. خداوند نے اپنے لوگوں کو ایک خوشی بخشی ہے جو سچ مچ بیان سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے، جلال سے بھری ہے، حیران کر دیتی لوگوں کو. اور وہ جو حیران ہوتے ہیں وہی ہیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچا لیے جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کر تم منادی کرو، سب کو بتا دو کہ تمہارا نجات دینے والا آ گیا ہے. گناہ گاروں مت گھبراؤ، وہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہارا ڈھونڈنے والا آ گیا ہے. وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تمہارے دل کا، جا کے منادی کرو. میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں بدروحوں کو نکال دینا، میں تمہیں یہ طاقت دے رہا ہوں کہ تم بیماروں کو شفا دینا، جاؤ. تو جب وہ لوٹ کے آئے ہیں تو دیکھو ان کی گواہی سنو، اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کیا کہا ہے یہ سنو. یہ لوکا کی انجیل میں ہے 10ویں باب میں، لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب ہے، اور وہاں دیکھیے اس کا ذکر ہے. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ضرور اس میں بھی دیکھ لیجئے. وہ 70 آدمی بھیجے تھے، 12 رسول تھے، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے. ان کے لیے لکھا ہے وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے، بڑے خوش ہیں. کہنے لگے آپ خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. بڑے خوش ہیں کہ بدروہیں بھاگ جاتی ہیں جب ہم یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں. اس نے ان سے کہا میں نے شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نقصان نہیں پہنچے گا. تو بھی یہ دیکھو سننے والی بات یہ ہے، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں. خوشی منانے کا سبب ایک اور ہے جو بیان سے باہر اور جلال سے بھرا ہے. وہ یہ، اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. دیکھا جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار بخشا ہے. وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے اور نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں، جن کی روحانی طور پر خدا نے پیدائش کر دی ہے. ان کا نام ہمیشہ کی زندگی کی کتاب میں لکھا جا چکا ہے. اس بات کی خوشی مناؤ. تمہارا وہاں تعارف نہیں کرایا جائے گا، نام نہیں پکارا جائے گا کہ کانپتے ہوئے آؤ. زندگی کی کتاب میں، ہلاکت کی کتاب میں نہیں، زندگی کی کتاب میں تمہارا نام لکھا جا چکا ہے. اس سے خوش ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں انہوں نے کبھی کوئی معجزے نہیں کیے، انہوں نے کبھی کسی بیمار کو اچھا نہیں کیا، کسی بدروح کو نہیں نکالا. خداوند سے محبت رکھتے ہیں، خداوند کے شکر گزار رہتے ہیں، خدا کا پاک روح ان کی زندگی میں کام کرتا ہے، خوشی بخشتا ہے. اس بات کی ان کو معلوم ہے ان کے گناہوں کی مخلصی ہو گئی، مغفرت ہو گئی، چھٹکارا ہو گیا، اس نے معاف کر دیا. اس بات سے خوش ہو تمہارے گناہوں کی معافی ہو چکی ہے. اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام لکھے جا چکے ہیں ہمیشہ کی زندگی کی کتاب میں. جیسے اس آدمی سے کہہ دیا تھا صلیب پر آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو نے مان لیا کہ میں بادشاہ ہوں، پہچان لیا تو نے، خدا نے تیری آنکھیں کھول دی، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خوش ہو. جب ایک گناہ گار توبہ کرتا تو آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے. یہ لکھا ہے، یہ کہا یسوع مسیح نے. ایک گناہ گار توبہ کر رہا ہے، آسمان پر خوشی منائی جا رہی کیونکہ اس نے خدا کی محبت کو جو مسیح ہے اسے قبول کر لیا. اس بات کی خوشی مناؤ. یہ ہے عجیب خوشی. پھر ذرا دیکھیے میرے ساتھ متی کی انجیل 5واں باب، متی کی انجیل 5واں باب، اور اس میں سے میں پڑھتا ہوں کہ دیکھو خوشی اس بات کی ہے کہ تمہارے نام لکھے جا چکے ہیں، اور دیکھو یہ دیکھو کہ خدا نے تمہارا درجہ کتنا بلند کر دیا ہے. تم جو مجھ پر ایمان لائے ہو دکھوں میں سے تو گزر رہے ہو. دیکھو دکھ دے رہے ہیں تمہیں لوگ، تمہارا درجہ نیچا کرتے ہیں، بہت درجہ تمہارا نیچا کیا ہو انہوں نے. لیکن دیکھو تو مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے
کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. تم مبارک ہو خدا کی نظر میں. جب میرے سبب سے لوگ تم کو نالتان کریں گے، ستائیں گے، ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، جھوٹی ہوں گی، وہ خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے. اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. جس طرح نبی ستائے گئے تھے اس طرح تم ستائے جا رہے. ذرا سوچو تو تمہارا درجہ کتنا بلند کیا گیا ہے، تمہارے نام لکھے گئے ہیں، تمہارے درجہ بلند کر دیا گیا. اس بات کی خوشی مناتے ہیں. یہ ہے وہ خوشی. یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے خوشی کا ایک خزانہ دیا جاتا ہے جو بیان سے باہر اور جلال سے بھرا، انسان کی عقل سے بعید ہے. لوگ ستا رہے ہیں، وہ ستائش کر رہے ہیں. وہ انہیں خاک میں ملا رہے ہیں، وہ خوشی منا رہے ہیں. کس بات کی؟ اس لیے ان کو معلوم ہے ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جا چکے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ وہ خدا کی نظر میں مبارک ہیں اور ان کا درجہ بہت بلند کر دیا گیا ہے. ایک اور چیز دیکھیے ذرا، پہلا پطرس 4 باب، وہاں سے میں پڑھوں گا. پہلا پطرس 4 باب اور 12 آیت سے سنیے. آئے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہارے لیے تم میں بھڑکی ہے. یہ وہ زمانہ ہے رومی سلطنت کا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم یسوع کو خداوند مت کہو. خداوند تو قیصر ہے، مسیح نہیں ہے. اس کو تو ہم نے مار دیا، اسے تو ہم نے مصلوب کر کے مارا تھا، اور تمہیں معلوم ہے تم اسے خداوند کیسے کہتے ہو؟ وہ کہتے تھے وہ زندہ ہے، اس لیے ان پر مصیبت کی آگ ہے. آئے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی، آزمائش کے لیے، بربادی کے لیے نہیں، پائے جانے کے لیے، تاکہ تمہارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط اور جلالی ہو جائے. یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ انوکھی بات تم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو. خوشی کرو مصیبت میں، آگ میں، موت میں خوشی کرو. کیوں؟ اس لیے تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو. وہ آنے والا ہے. وہ جو مصلوب ہوا تھا وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہے، وہ آنے والا ہے. اور وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یہاں بھی خوشی منا رہے ہیں، اس کی آمد پر بھی خوشی منائیں گے. اس لیے خوشی مناؤ کہ جب وہ آئے گا تو تم ماتم نہیں کرو گے. اس دن تم اس کی خوشی کے خزانے دوسروں کو بھی بانٹو گے. اگرچہ مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی، تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے. تم کبھی اکیلے نہیں ہو. خدا کا پاک روح، روح القدس تم پر سایہ کیے ہوئے ہے. خدا کی نظر میں تم مبارک ہو، اس لیے خوشی مناؤ. اور جو اس بات کو پہچان گئے ہیں وہ خدا ان کا کلام پڑھتے ہیں. یہ باتیں میں نے تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو، تمہاری خوشی پوری ہو. زیادہ سے زیادہ اس وقت لوگ خدا یسوع مسیح کا کلام پڑھ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، کیونکہ جدھر دیکھو غم ہی غم ہے، ماتم ہی ماتم ہے، افسوس ہے، نا امیدی ہے، اندھیرا ہے، لوٹ مار ہے، قتل و غارت ہے، زنا کاری ہے، چھوٹے بچوں کو برباد کیا جا رہا ہے. ادھر یہ روشنی ہے، یہ خزانہ دیا گیا ہے انہیں جو مسیح پر ایمان لائیں، جو خدا کی محبت ہے. دیکھا، بغیر دیکھے، بنا دیکھے، بے دیکھے اس سے محبت رکھتے ہو اور ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے. کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ. اب میں دعا کر رہا ہوں خداوند آنکھیں کھول دے تاکہ دکھائی دینے لگے، سنائی دینے لگے، دکھائی دینے لگے کہ خدا کے ہاتھ میں ہمارے لیے کیا ہے،
सुनाई देने लगे कि खुदावंद कहता मेरी बेटी ये ले, तेरे लिए है ये, तेरे बेटे तेरे लिए है ये खुशी का खजाना मैं तुझे देना मांगता हूँ। ऐसी खुशी जो बयान से बाहर है, इंसान की अकल से बाहर है, कि कुछ ना होते हुए भी खुदा की आवाज सुनकर, खुदा की कुर्बत महसूस करके ऐसा लगे क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ है। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तूने मुझे गुनाहों की माफी बख्श दी है। तेरा शुक्र है मैं तेरी नजर में मुबारक हूं। तेरा शुक्र है तेरा पाकरू मेरे साथ है। तेरा शुक्र हो मेरी जिंदगी का एक मकसद है। लिखा कि जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख सहते हैं, लोग कहते हैं तो लानत है, खुदा की लानत है। हाँ, गुनाह की मजदूरी मौत है, दुख है, लेकिन खुदा ने कैसे सारी चीज को खाक में से क्या खूबसूरती पैदा की है। खाक में से क्या खूबसूरती पैदा की है कि वो जो दुख इंसान को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो लोग जो खुदा की मोहब्बत जो यीशु मसीह में जाहिर हुई उस पर छोटे बच्चों की तरह ईमान ले आए हैं, उनकी जिंदगी में वही दुख खुदा की मोहब्बत का कमाल जाहिर करते हैं, खुदा की कुदरत का कमाल जाहिर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की सीरत का जलाल जाहिर करते हैं। क्योंकि उसने भी दुख उठाया, जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए, उसने कहा, लेकिन यह कह दिया कि तुम्हारे दुख खुदा की नजर में कीमती हैं, इसलिए तुम्हें पहचान हो जाती है कि तुम्हारे साथ खुदा ने क्या कर दिया है। जो कुछ लोग कर रहे हैं उसके मुकाबले में ये देखो जी खुदा क्या कर रहा है और खुदा ने क्या कर दिया है। तुम्हें नजात बख्शी है उसने, खुशी मनाओ। तुम्हारी जिंदगी का एक नया मकसद रख दिया है, खुशी मनाओ। तुम्हारे वसीले से बहुत सारी जिंदगियां बचा ली जाएंगी और लोग खुशी मना रहे हैं, फिर भी खुशी मना रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, लिपटे हुए खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह के नाम की बशारत हो रही है। खुदा का शुक्र और खुशी के इस खजाने के लिए। अब मेरे प्यारे भाई, कोई तखसीस नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कुछ खास लोग हैं, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसे मिलता है ये खजाना। आप ले लो, आप ले लो। प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले। हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले।